بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک، سبسکرائب اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبا لیں۔ شکریہ۔ بھارت کے یوم جمہوریہ پر کسان تیار، لال قلعہ بند، کرفیو جیسی صورتحال۔ شام کی کرنسی نوٹ پر بشار الاسد اور ان کے والد حافظ الاسد کی تصاویر غائب۔ بیرونی سرمایہ کاری کے لحاظ سے چائنا دنیا میں پہلے نمبر پر آ گیا۔ بھارت دہلی میں پاکستان زندہ باد کے نعرے کیوں لگے؟ زرداری اینڈ کمپنی بہت پیچھے رہ گئی، اب ان کا کوئی چانس نہیں ہے، وفاقی وزیر فواد چودھری۔ صدر رجب طیب اردوان کا ویلڈنگ کر کے پاکستان کے لیے جہاز کی تعمیر کا افتتاح۔ پاکستان میں سب سے بڑے شیطان کا نام فضل الرحمان ہے، وفاقی وزیر غلام سرور۔ فارن فنڈنگ کیس میں ہمیں پھنسانے والے اب خود پھنس چکے ہیں، وزیر اعظم عمران خان۔ حکومت مذاکرات کے لیے ہماری منتیں کر رہی ہے، مریم نواز۔ ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کی جیکٹ اور غترہ مارکیٹ سے غائب۔ سعودی عرب میں حسمی پہاڑ سیاحت کا مرکز۔ سعودی عرب والے کتنے بجے سوتے ہیں؟ مقام ابراہیم میں اب تک کیا کیا تبدیلیاں ہوئی ہیں؟ سعودی شہری کا آبی ذرائع کا منفرد طریقہ۔ تو آئیے چلتے ہیں اب خبروں کی تفصیل کی جانب۔ بھارت میں یوم جمہوریہ پر کسان بھارتی آرمی کی پریڈ کے جواب میں متوازی پریڈ کے لیے تیار ہو گئے۔ بھارتی میڈیا کے مطابق کسانوں کے خوف سے لال قلعہ بند کر کے پریڈ کا روٹ کم کر دیا گیا ہے۔ دلی میں کرفیو جیسی صورتحال پیدا ہو چکی ہے۔ کسانوں نے مودی سرکار کو آنکھیں دکھانے کے لیے دلی میں ٹریکٹر مارچ کی تیاریاں مکمل کر لی ہیں۔ ہزاروں سیکیورٹی اہلکار ٹریکٹر مارچ روکنے کے لیے گشت کر رہے ہیں۔ کاشتکاروں نے بھارتی آرمی کی پریڈ کے متوازی پریڈ کے لیے لاکھوں ٹریکٹرز فراہم کر دیے ہیں۔ کسان رہنماؤں کا کہنا ہے کہ خواتین کے ٹریکٹرز کی الگ قطار ہوگی۔ مظاہرین 3 راستوں پر ٹریکٹروں سے پریڈ کریں گے۔ جب تک سارے ٹریکٹر پریڈ مکمل نہیں کر لیں گے، مارچ جاری رہے گا۔ سنگھو بارڈر، ٹھکری اور غازی پور سے ٹریکٹر پریڈ کا آغاز ہوگا۔ مارچ کے دوران کسان تحریک میں جانیں دینے والوں کو سلامی بھی پیش کی جائے گی۔ دوستو، کسان تحریک زوروں پر ہے۔ ایک 75 سالہ ضعیف کسان نے مودی سرکار کی ظالمانہ پالیسیوں پر احتجاج کرتے ہوئے موت کو گلے لگا لیا ہے۔ کسانوں کا اپنے آپ کو مارنے کا سلسلہ تھمنے کا نام نہیں لے رہا ہے۔ ایک بار پھر سنگھو بارڈر پر ایک کسان نے اپنی زندگی کا خاتمہ کر لیا اور یہ پیغام دیا کہ وہ اپنی جان تو دے سکتے ہیں لیکن قانون واپس لیے بغیر گھر واپس نہیں جائیں گے۔ کسان رتن سنگھ پنجاب کی کسان مزدور سنگھرش سمیتی کے رکن بھی تھے۔ ان کی موت کی خبر سے دہلی بارڈر پر موجود مظاہرین میں غم و غصے کی لہر دوڑ گئی۔ کسان تحریک کے دوران دہلی بارڈر پر ہونے والا یہ اب تک کا 5واں واقعہ ہے۔ رتن سنگھ کئی دنوں سے سنگھو بارڈر پر موجود تھے اور انہوں نے ضعیفی کے باوجود قانون کی واپسی کے بغیر گھر جانے سے انکار کر دیا تھا۔ دہلی بارڈر پر سب سے پہلا معاملہ 16 دسمبر کو سامنے آیا تھا جب کنڈلی بارڈر پر بابا سنت بابا رام سنگھ نے یہ قدم اٹھایا تھا۔ سنت بابا رام سنگھ نے اپنے نوٹ میں لکھا تھا کہ وہ کسانوں کی تکلیف دیکھ نہیں پا رہے ہیں اور اس لیے اپنی جان قربان کر رہے ہیں۔ شامی حکومت کی طرف سے حالیہ مہینوں میں بار بار ان خبروں کی تردید کی جاتی رہی ہے کہ حکومت ایک نیا کرنسی نوٹ لا رہی ہے۔ اس تردید کے باوجود حکومت نے 5000 لیرہ مالیت کا نوٹ جاری کیا ہے۔ شامی کرنسی میں یہ اب تک کا سب سے بڑا نوٹ ہے۔ تردید کی وجہ یہ تھی کہ پہلے سے زوال شکار کرنسی کو مزید زوال سے بچانا تھا، کیونکہ اگر نوٹ کے آنے سے قبل اس کی خبر کی تصدیق کی جاتی تو شامی لیرہ کی قیمت مزید گر جاتی۔ یہ کرنسی نوٹ 2018 میں چھاپا گیا تھا، مگر بعض وجوہ کی بنا پر اسے مارکیٹ میں نہیں لایا گیا تھا۔
اس نئے کرنسی نوٹ پر بشار الاسد اور ان کے والد حافظ الاسد کی تصاویر غائب ہیں اور ان کی جگہ ایک سپاہی کی تصویر ہے جو ایک بلیک اینڈ وائٹ شامی پرچم کو سلامی پیش کر رہا ہے۔ جہاں تک شامی کرنسی کی امریکی ڈالر کے مقابلے میں قیمت کا تعلق ہے تو دوستو بلیک مارکیٹ میں 5000 لیرہ 2 امریکی ڈالر کے برابر ہے۔ 2020 میں چائنا میں بیرونی سرمایہ کاری پہلی مرتبہ امریکہ کو پیچھے چھوڑتے ہوئے عالمی سطح پر سر فہرست آ چکی ہے۔ چائنا بیرونی سرمایہ کاری کے حوالے سے دنیا کا سب سے بڑا ملک بن چکا ہے۔ مجموعی مالیت 163 بلین امریکی ڈالر تک پہنچ چکی ہے۔ چین کا عالمی سطح پر بیرونی سرمایہ کاری میں شیئر 19% تک پہنچ چکا ہے۔ اس اعتبار سے چائنا عالمی سطح پر بیرونی سرمایہ کاری کو راغب کرنے کا نمایاں ترین مقام بن چکا ہے۔ دوستو کل میں نے خبر دی تھی کہ بھارت کے دارالحکومت دہلی میں پاکستان زندہ باد کے نعرے لگ گئے، جس پر پولیس نے 5 افراد کو حراست میں لیا تھا، جس میں 3 خواتین بھی شامل تھیں۔ لیکن اب دوران تفتیش ایسا انکشاف ہوا ہے کہ آپ کے لیے ہنسی روکنا شاید مشکل ہو جائے۔ دہلی پولیس نے 2 مردوں اور 3 خواتین کو نعرے لگانے کے الزام میں کل گرفتار کیا تھا اور ان سے پوچھ گچھ جاری کی تھی۔ نعرہ بازی کا یہ واقعہ نئی دہلی کی خان مارکیٹ کے قریب پیش آیا تھا، جس کی اطلاع پولیس کو ٹیلی فون پر دی گئی تھی۔ انکوائری آفیسر موقع پر پہنچے تو نعرہ بازی کرنے والے لوگ اسی جگہ پر موجود تھے۔ دوران تفتیش یہ انکشاف ہوا کہ ان لوگوں نے کرائے پر موٹر سائیکلیں لیں اور انڈیا گیٹس میں دیگر علاقے گھوم رہے تھے۔ اسی دوران انہوں نے موٹر سائیکلوں کی آپس میں ریس لگائی اور پاکستان سمیت مختلف ممالک کے نام دیے تھے۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ انہوں نے ایک خاص شخص کو پاکستان کا نام دیا تھا اور اسی کے لیے ہی پاکستان زندہ باد کا نعرہ بلند کیا تھا۔ پولیس کا کہنا ہے کہ انہوں نے ہلکے پھلکے انداز میں نعرے لگائے تھے۔ موٹر سائیکلوں پر ان لوگوں نے ایک دوسرے کے نام پاکستان سمیت دیگر ممالک پر رکھے ہوئے تھے۔ وفاقی وزیر فواد چودھری کا کہنا ہے کہ زرداری اینڈ کمپنی بہت پیچھے رہ گئی ہے، 3 سال بعد بھی ان کا کوئی چانس نہیں ہے۔ وفاقی وزیر نے کہا کہ ہر 3 ماہ کے بعد زرداری اینڈ کمپنی کو لگتا ہے کہ اگلے 3 ماہ بہت اہم ہے، پھر وقت گزر جاتا ہے اور نیا بیان سامنے آ جاتا ہے کہ اگلے 3 ماہ بہت اہم ہیں، 3 سال بعد بھی آپ کو کوئی چانس نہیں ہے۔ زمانہ اور وقت آگے چلا گیا ہے اور آپ بہت پیچھے رہ گئے ہیں۔ وفاقی وزیر کا کہنا تھا کہ دھند اتنی ہے کہ آپ کو راستہ نہیں مل رہا، اس لیے آپ بزنس پر توجہ دیں۔ دوستو یاد رہے کہ گزشتہ روز آصف علی زرداری نے کہا تھا کہ حکومت کو گھر بھیجنا اس وقت بہت ضروری ہو چکا ہے۔ اناڑی حکمرانوں کی نااہلی سے ملک کسی بڑے حادثے کا شکار ہو سکتا ہے۔ ترک صدر رجب طیب اردوان نے استنبول کی بندرگاہ پر پاکستان نیوی کے لیے جہاز کی تعمیر میں ویلڈنگ کرتے ہوئے افتتاح کر دیا۔ صدر رجب طیب اردوان نے ویلڈنگ کر کے تعمیر کا باضابطہ آغاز کر دیا۔ اس موقع پر گفتگو کرتے ہوئے صدر رجب طیب اردوان نے دفاعی طور پر مشترک مقاصد رکھنے والے دونوں ممالک کے گہرے تعلقات پر روشنی ڈالی۔ انہوں نے جہازوں کی تعمیر کو پاکستان ترک دفاعی تعلقات میں ایک اہم سنگ میل قرار دیا۔ ترک صدر نے دونوں ممالک کے درمیان طے پانے والے اکنامک فریم ورک کو برادرانہ تعلقات میں مثبت پیش رفت قرار دیتے ہوئے دفاعی شعبے میں ترکی کی مکمل حمایت کی یقین دہانی کروائی۔ ترک صدر کا مزید کہنا تھا کہ پاکستان اور ترکی کو ایک جیسے چیلنجز کا سامنا ہے۔ وزیر ہوا بازی غلام سرور خان نے کہا ہے کہ پاکستان میں شیطان کے نائب بھی موجود ہیں۔ شیطان کبھی پی ڈی ایم اور کبھی ایم آر ڈی کی صورت میں سامنے آتے ہیں۔ پاکستان میں سب سے بڑے شیطان کا نام فضل الرحمان ہے۔ دوستو لگتا ہے کہ وزیر ہوا بازی غلام سرور خان نے بہت بڑی بات کہہ دی ہے۔ اب دیکھیں اس کا رسپانس کیا آتا ہے۔
بہرحال وفاقی وزیر نے کہا کہ عوام پاکستان کی ترقی کے لیے مخلص اور ملکی دشمن قیادت کو پہچانے، شیطان کا کام ورگلانا ہے۔ پاکستان میں سب سے بڑے شیطان کا نام مولانا فضل الرحمان ہے، جس کا کام عوام کو ورگلانا ہے۔ اللہ تعالیٰ مولوی فضل الرحمان جیسے شیطان سے محفوظ رکھے۔ وفاقی وزیر غلام سرور خان نے کہا کہ لیاقت علی خان اور قائد اعظم محمد علی جناح کو حکومت میں آنے کا ایک موقع ملا اور انہوں نے پاکستان کے بارے میں سوچا، لیکن یہاں جنہیں تین بار موقع ملا انہوں نے اپنی اولادوں کا سوچا۔ ہم انسان ہیں، ہم سے غلطی ہو سکتی ہے، لیکن ہم نے عوام کا خون نہیں چوسا۔ پی اے اے کا 462 ارب کا خسارہ کن کے پیٹوں میں گیا؟ انہوں نے کہا کہ 1000 بندوں کو جعلی ڈگریوں اور سفارشی نوکریاں کس نے دی؟ جو شخص جعلی لائسنس پر سزوکی نہیں چلا سکتا وہ یہاں جہاز چلا رہا ہے۔ ہم نے لوگوں کی جان بچانے کی غرض سے جعلی لائسنس والوں کے خلاف آواز اٹھائی۔ وزیر اعظم عمران خان کا کہنا ہے کہ فورن فنڈنگ کیس میں ہمیں پھنسانے والے اب خود پھنس چکے ہیں۔ الیکشن کمیشن میں ہمارا موقف درست ثابت ہوا ہے۔ براڈ شیٹ کے معاملے پر شفاف اور منصفانہ تحقیقات کرانا چاہتے ہیں۔ قومی خزانے کو نقصان پہنچانے والے ہر کردار کو سامنے لائیں گے۔ وزیر اعظم عمران خان کا مزید کہنا تھا کہ اپوزیشن کی خام خیالی ہے کہ وہ پروپیگنڈا کر کے حقائق چھپا لیں گے۔ مریم نواز نے کہا ہے کہ حکومت مذاکرات کے لیے رابطے کر رہی ہے لیکن اسے این آر او نہیں دیں گے۔ میاں نواز شریف کا خاص پیغام لے کر آئی ہوں، جو یہ ہے کہ حکومت مکمل ناکام ہو چکی ہے۔ اپوزیشن کے پاس تمام آپشنز موجود ہیں۔ آج ملک میں عوام کا برا حال ہے۔ بجلی اور پیٹرول کی قیمتیں کہاں پہنچ چکی ہیں؟ جو حال آج ملک کا ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ میڈیا کو بھی پریشر میں رکھا گیا ہے۔ مریم نواز نے مزید کہا کہ حکومت مذاکرات کے لیے رابطے کر رہی ہے، بلکہ ہماری منتیں کر رہی ہیں، بلکہ ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ ان کے ساتھ کوئی بات نہیں کرنی اور این آر او نہیں دینا۔ ولی عہد اور وزیر دفاع شہزادہ محمد بن سلمان نے پبلک انویسٹمنٹ فنڈ کی مجلس انتظامیہ کی سربراہی کے دوران جو جیکٹ اور غترہ پہنے رکھا وہ ٹویٹر صارفین کی توجہ کا مرکز بن گیا۔ ٹویٹر صارفین نے سب سے پہلے یہ سوال اٹھایا کہ ولی عہد نے جو جیکٹ اور غترہ پہنے رکھا ہے وہ کس برانڈ کا ہے اور کہاں فروخت ہوتا ہے۔ اس کے بعد متعدد صارفین نے کئی آن لائن شاپس اور ملک کی معروف دکانوں کے نام بتائے جہاں دونوں چیزیں دستیاب ہیں۔ بس پھر کیا تھا، سعودی نوجوان آن لائن شاپس اور مذکورہ دکانوں پر ٹوٹ پڑے اور کچھ ہی دیر میں مارکیٹ سے دونوں چیزیں غائب ہو گئیں۔ سعودی عرب تبوک شہر کے مغرب میں حسمی پہاڑ صحرا کی سیاحت کے شائقین کی توجہ کا مرکز بنے ہوئے ہیں۔ پہاڑی صحرائی علاقے کا موسم گرمیوں میں سخت گرم اور سردیوں میں سخت سرد ہوتا ہے۔ تاریخی اعتبار سے حسمی کے علاقے میں نبطی تہذیب کا غلبہ رہا ہے، تاہم بعد کے ادوار میں یہاں عرب تہذیب چھائی رہی۔ بلند و بالا پہاڑ ہیبت ناک ہیں جہاں قدیم زمانے میں حجاج کے قافلے گزرا کرتے تھے۔ سعودی عرب کے محکمہ سیاحت نے 10 دسمبر 2020 سے مارچ 2021 تک موسم سرما سیاحتی سیزن شروع کر رکھا ہے۔ اس تشریحی مہم کے دوران حسمی کے پہاڑوں کی متعدد تصویریں بھی دکھائی جا رہی ہیں۔ پوری دنیا میں سونے کی اعداد کا جائزہ لینے والی ایک ایپلی کیشن سلیپ سائیکل نے خطے کے مختلف ممالک کے شہروں کے سونے کے اوقات بتائے ہیں۔ سعودی شہری خطے کے باقی ممالک کے شہریوں کے مقابلے میں دیر سے سونے کے عادی ہیں۔ سعودی شہری رات 1 سے 1:30 بجے تک سو جاتے ہیں۔ اعداد و شمار کے مطابق ترکی اور مصر کے شہری بھی رات 1 سے 1:30 بجے تک سونے چلے جاتے ہیں۔ جنوبی افریقہ کے رہائشی سب سے جلدی سونے کے عادی ہیں۔ وہاں لوگ رات 11 بجے کے قریب سو جاتے ہیں۔ جلدی سونے والوں میں دوسرے نمبر پر گوٹے مالا کے شہری ہیں جو 11 سے 11:30 کے درمیان سو جاتے ہیں۔
سعودی عرب میں مسجد الحرم کے صحن میں مقام ابراہیم محترم ترین مقامات میں سے ایک ہے۔ اس کا سنہری باکس شیشے کا ہے۔ اس کے اندر محفوظ پتھر پر 2 قدموں کے نشانات نمایاں ہیں۔ مقام ابراہیم والا باکس گنبد نما ہے۔ لکڑی کا بنا ہوا یہ باکس 4 ستونوں پر رکھا ہوا ہے۔ قدموں کے نشانات شفاف گلاس کے باعث ہر طرف سے دیکھے جا سکتے ہیں۔ مقام ابراہیم کی تجدید کئی بار ہو چکی ہے۔ 1387 تک اس کی شکل مختلف تھی، جسے شاہ فیصل بن عبدالعزیز کے عہد میں تبدیل کر دیا گیا، اور طواف کرنے والوں کی سہولت کے لیے مقام ابراہیم کے گنبد کو ختم کر کے شفاف گلاس والے باکس میں تبدیل کر دیا گیا۔ ترمیم کے بعد اعلیٰ درجے کے پیتل سے نیا باکس تیار کیا گیا، جبکہ سنہری جالی اندر سے لگائی گئی ہے۔ مقام ابراہیم کی صفائی اور اسے چمکانے کے لیے تربیت یافتہ عملہ مختص ہے۔ حجرہ اسماعیل کو فانوسوں سے بھی روشن کیا جاتا ہے۔ سعودی عرب میں فہد البقمی نامی شہری نے آبی زراعت کی مدد سے اسٹرابری کی کاشت کر کے دنیا کو حیرت میں ڈال دیا ہے۔ اس سے قبل وہ دیگر اشیاء پر بھی کامیاب تجربات کر چکے ہیں۔ سعودی شہری کے اس اقدام کو دنیا بھر میں سراہا جا رہا ہے۔ آبی زراعت کی کاشت جگہ اور فضا کو آلودگی سے بچاتی ہے۔ اس میں پانی اور کھاد کی بھی ضرورت نہیں پڑتی، جس سے جائے کاشت صاف ستھری رہتی ہے۔ البقمی نے کاشتکاروں کو مشورہ دیا ہے کہ وہ آبی زراعت کا طریقہ کار اپنائیں۔ تو دوستو، آج کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔